بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد اسامہ یونس. منٹس وتھ اسامہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بڑا ہی خصوصی پروگرام ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی نامور شخصیات میں سے ایک بہت بڑا نام میری مراد علی عباس صاحب ہیں، جو کہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی ذات ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آتھر ہیں، ٹریولر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری ایسی مصروفیات رکھتے ہیں کہ جن کا اثر واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی ویڈیوز کے ذریعے بھی، ان کی لائف سٹائل کے ذریعے بھی. کس پر؟ یوتھ پر. یوتھ جو ہے ان سے بہت کچھ حاصل کرتی ہے. میں نے بھی جب ان پر فرسٹ سے میرا کانٹیکٹ جب ہوا علی صاحب کے ساتھ، تو اس وقت میں نے ان کے فیس بک پیج، یوٹیوب کے اوپر جب ان کو تھوڑا سا دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ڈیلی علی صاحب کو سرچ کرنا چاہیے. اور دیگر ہی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ علی خان یوسفی صاحب، جو کہ M&S مارکیٹنگ کے CEO ہیں. اس کو اس وقت DHA فیز 1 میں یہ دیکھ رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، اور بہت کمال کی شخصیت ہیں. جناب نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسپیشلی وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. آج ہمارا زیادہ جو فوکس رہے گا وہ رہے گا جناب علی عباس صاحب کے اوپر. تو میں بلا تاخیر میں اپنی مہمان شخصیت جناب علی عباس صاحب کے پاس بات کرنے کے لیے جانا چاہوں گا، ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جی بہت شکریہ اسامہ سر، صاحب. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہاں پر ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے قیمتی اوقات میں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے ہمیں وقت عطا کیا. اچھا اسامہ صاحب، میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا. جی ضرور. میرے کوئی اوقات قیمتی نہیں ہے. میں ایک بڑی کمفرٹیبل لائف گزارتا ہوں اور میں کوئی بزی نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک بڑا نا، ایک جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں یا جو لوگ ایسے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ایک ہمارے دماغ میں تاثر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ بزی ہیں، یا یہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں. بلکہ یہاں پر سر میں آپ کی بات کو ہی بڑھانا چاہوں گا کہ میرا جب آپ سے کانٹیکٹ ہوا مجھے لٹرلی اتنا اچھا لگا. اور بہت سارے سیلیبریٹی سے کانٹیکٹ میں جب میرا پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے، میں سر بہت زیادہ ایک عجیب سی پوزیشن میں ہوتا ہوں کہ نیکسٹ پرسن کیسے ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے. اسی طرح جب مجھے علی بھائی سے متعارف کروایا گیا، شبیر بھائی نے، تو میں ان کی دفعہ بھی بڑا ایک محتاط تھا. تو اس کے کچھ ریزنز ہیں. تو یہیں سے ہم ٹاپک کا آغاز کر لیتے ہیں، یہیں سے سٹریس کو لے کے چلتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ سیلیبریٹیز کا بہت زیادہ ایک سٹریس پایا جاتا ہے عوام میں، کہ ہم ان سے بات کریں نہ کریں. اور ایون دیٹ میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ کراچی کے اندر ہوا. ایک عجیب سا وہاں پہ میں نے شور دیکھا جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اداکار ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن اس کے بعد میں بہت ریزرو ہو گیا. تو یہاں پر میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے، اتنا سٹریس کیوں بنا دیا جاتا ہے، اتنی ہائپ کیوں کریٹ کر دی جاتی ہے؟ اسامہ صاحب، یہ سوال تو آپ کسی سیلیبریٹی سے کریں، وہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو سیلیبریٹی نہیں سمجھتا. لیکن میرے خیال سے جب آپ انسان کسی بڑی شخصیت سے بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک ان بلٹ فیئر ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ شاید کیسے بات کریں گے، مجھے میری بات کا صحیح جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. میرے خیال سے اس کو نا لیک آف نالج ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ نے ان کو پڑھا ہوا ہے، ان کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا آپ نے ان کے لیکچر سنے ہوئے ہیں، یا کانٹینٹ آپ کو پتہ ہے ان کا، تو آپ کا فیئر لیول کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ کسی سیلیبریٹی یا کسی علمی شخصیت سے یا کسی اسکالر سے ملتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں السلام علیکم جی، میں آپ کو سنتا ہوں، مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کا بڑا فین ہوں. یہ 2-3 جملوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا. تو وہیں پہ انزائٹی اور جو فیئر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس شخصیت کو جانتے ہوں تو آپ کا جو کمفرٹ لیول ہے اس کے ساتھ وہ میرے خیال سے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے ان کو سنا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں ان کے بارے میں فائز بنی ہوئی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ کس مزاج کے ہیں، یہ کیا پسند کرتے ہیں، ان کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ کن اسکالرس کو فالو کرتے ہیں، یہ کن کتابوں کو ریفر کرتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ زیادہ آ جائے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر کچھ ان بلٹ سی نا ہم نے پرسیپشنز قائم کی ہوئی ہیں. میرے خیال سے لوگ اتنے بھی انکمفرٹیبل نہیں ہوتے یا لوگ اتنے بھی روڈ نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا واقعہ، آپ جیسے کراچی کا واقعہ بتایا آپ نے، ایک آدھا واقعہ جو ہوتا ہے وہ انسان اس کو ساری زندگی لے کے چلتا ہے، سمجھتا ہے کہ سارے لوگ ایسے ہوں. سارے لوگ ایسے ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے ٹرائی کر لینا چاہیے.
آپ ٹرائی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جی علی بھائی آپ کا اس حوالے سے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ، یا ہم جب درشن جا میں پڑھتے تھے تو بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ ملنگوں کی نجی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جتنے بھی ہر بندہ کسی نہ کسی دوسرے بندے کے لیے یا تو ہیرو ہے اور یا اسے انفیریئر سمجھا جاتا ہے. ان کے ذہن کے اندر یہ دونوں سائڈوں کی ذہنیت ہے. ایک انفیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے ہمارے اندر کہ یار یہ بندہ شاید اس کے کوئی 4 سینگ ہیں یا کوئی اس کی 15 سال. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم وہ لائف جینا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں. انجوائے وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، بٹ ہم وہ لائف جینا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں وہ ہمت یا طاقت اس وقت تک نہیں آئی ہوتی کہ ہم وہ لائف جی سکیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو سرٹن اچیومنٹ اور ہماری اپنی ان کی جو ہے وہ سپیریئرٹی اور ہماری انفیریئرٹی کا جو کمپلیکس ہے جو ذہن کے اندر، وہ چیز شاید آپ کو بہت زیادہ کرتی ہے. ورنہ سارے ہیومن ہوتے ہیں اور کوئی بندہ میرے خیال میں، خیر علی صاحب تو ہیں لیکن ایٹ لیسٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف. سر میں نے جب تھوڑا سا پبلک کیا کہ آپ کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کور کرنا ہے تو آپ کو دیکھنے والے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کیا، مطلب ویریس یونیورسٹیز سے. تو ایک کوشچن مجھے ریکارڈ کروایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ نے صاحب یہ سر سے لازمی پوچھنا ہے. وہ کوشچن کیا تھا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سر سے اس حوالے سے بات کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہے. کیا یہ ایڈوانس ایرا اس وجہ سے کہ جتنی سہولیات ہمارے ارد گرد آ چکی ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان پلان کر کے تو اسٹریس میں نہیں جا سکتا. یہ وہی فیلنگ ہے جو انسان نہیں چاہتا اور اس کے پاس آ جاتی ہیں. 2-3 بڑی آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے حوالے سے ہو سکتا ہے جب آپ اگر یہ سوال مجھ سے 1918 میں کرتے تو ہو سکتا ہے اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا کہ انسان کیونکہ فیئر میں مبتلا ہے، ورلڈ وار لگی ہوئی ہے، تو اس کو فیئر ہے کہ کہیں میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ کوئی بم کا گولہ نہ گر جائے. اس وقت یہ جواب ہونا تھا. اور اگر زمانے کے اگر آپ 30 سال پہلے مجھ سے پوچھتے تو میرے خیال سے میرا جواب یہ ہونا تھا کہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں یا وہ کیا کام کریں گے تو زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. یہ 30 سال پہلے کا جواب ہے. آج کل کے حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو انٹرنیٹ کا یوزج ہے اس کی وجہ سے سٹریس بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. اور جو لوگ ایسے موبائل کو استعمال کرتے ہیں ذرا کمر جھکا کے، جو اسپائنل کارڈ ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ بھی آتا جا رہا ہے. تو جب آپ انسان سے دور ہوں گے نا اور آپ اپنی جو ٹائمنگز ہیں وہ مشین پہ زیادہ لگائیں گے تو پھر کیونکہ مشین آپ کے ساتھ ہمدردی تو کر نہیں سکتی، نہ وہ آپ کے ساتھ پیار کر سکتی ہے، نہ وہ آپ کو کس کر سکتی ہے، نہ وہ آپ کو حق کر سکتی ہے. تو یہ انسانی محبت میں یہ چیزیں ضروری ہیں تو وہ مشین نہیں وہ دے رہی. اور اسکرول ہم کرتے جا رہے ہیں. اس اسکرول کی وجہ سے پھر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی کھانا کھا رہا ہے کسی بڑے ریسٹورنٹ میں، یا وہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے، یا اس نے کوئی بڑے مہنگے قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچھا وہ اب حاصل نہیں کر پا رہے. اب وہ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بھی اسٹریس بڑھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر بدھا جیسے بڑے استاد نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. جیسے بدھا کو بھی ایگزیکٹلی یہی سوال کیا گیا تھا اس زمانے میں کہ اے حضرت بدھا کہ میرے مسائل اور پریشانیاں کب ہوں گی. تو حضرت بدھا نے بڑا ایک سمپل ایک لائن کا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری خواہشات کم ہوں گی. بالکل. جب آپ کی خواہش پہ خواہش ہے اور خواہش پوری ہونے کے بعد پھر آپ ایک دوسری خواہش پہ آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کے ساتھ ابھی لنڈن گیا، انہوں نے ایک مثال دی، مجھے بڑی اچھی لگی مثال. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ دریا کو عبور کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک جنگل ہے تو اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں اس کی کشتی بناتا ہوں اور میں دریا عبور کر لیتا ہوں. جیسے ہی وہ کشتی بناتا ہے تو اس کو کشتی بڑی اچھی لگتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تو بنا لی ہے، میں ایک اور بناتا ہوں. اچھا. وہ دوسری بنانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا مالک ہو گیا ہوں. اب جب اس نے 2 بنائی تو اس کی ٹریننگ بھی ہو گئی. اس نے تیسری بنائی اس سے بہتر تھی، پھر چوتھی بنائی اس سے بہتر تھی، 5ویں بنائی اس سے بہتر تھی. تو کشتی میں کشتی بنائی جا رہا تھا. تو ایک شخص جو ہے نا وہ قریب سے گزرا، وہ کہتا ہے بھائی یہ کشتیاں آپ نے اتنی ساری بنا لی ہیں، یہ کیوں بنائی ہیں؟
تو اس کو پھر خیال آتا ہے وہ کشتی تو میں نے بنائی تھی دریا عبور کرنے کے بالکل لیے، ایگزیکٹلی لیکن دریا عبور نہیں کیا، جو کشتیاں ہیں اس کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھتی گئی. بڑھتی گئی. بالکل تو کیونکہ انجوائمنٹ جو ہے نا وہ دریا عبور کرنے میں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں زندگی سے کیا چاہتا ہوں ٹھیک اور کیوں چاہتا ہوں ٹھیک. اور کب چاہتا ہوں. تو سوچے سمجھے پلان کے تحت اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کمفرٹیبل بھی رہیں گے، اور آپ نے جو چیز حاصل کر لیا نا آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے، نہ کہ اگلی کشتی بنانے کی طرف بالکل چل ٹھیک ہے. پڑنا ہے. بالکل ٹھیک کہ وہیں پہ آپ جو ہے نا اسٹیک ہو جائیں گے، رک جائیں. ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جی علی بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ اچھا، میں 100% اگری کرتا ہوں علی صاحب سے. ایوری بڈی کو ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی دیر آر 3 sides of the picture, your side, my side and the actual side. ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس جو انفلو ہے انفارمیشن کا، اور وہ ایک ان آرگنائزڈ انفارمیشن کا، وہ 2014 آنورڈ اتنا بڑھ گیا انٹرنیٹ کے پاکستان میں، اور ایکسیسیبلٹی اسمارٹ فون کے ہونے کی وجہ سے، کہ ابھی اس سے پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم ہر بندے کا ایک بت اپنے دماغ میں قائم کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ہم پاکستان کے معاشرے میں رہتے ہیں یا انڈو پاک معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہمارا ایک سرٹن چیز یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور ہماری ایکسیسیبلٹی اس تک نہیں. اچھا یہاں پہ ایک بڑا وہ ایک میں نے فنی بھی ایک سنا تھا ڈائلاگ کہ اگر اس کے پاس یہ چیز ہے نا تو یا اللہ یا اس سے بھی یا لے مجھے لیا دے دو یا اس سے بھی لے لو. بٹ یہ ایٹ دا بھی سیم ٹائم میرا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 30 سال کا علی صاحب کا جواب ہے نا، وہ شاید آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ شاید ہمیں، مطلب میں نے بھی جب پڑھا تو حالانکہ میری بہت انکنوینشنل قسم کی ایجوکیشن ہے کمپیئر ٹو جو ایک نارمل چائلڈ کی ہوتی ہے، بٹ لیڈنگ ٹو دا جاب والی، یا پھر وہ ابھی تک جو انگریز آیا اور اس نے ایک سسٹم بنایا. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو اسکل کی ایجوکیشن ہے وہ کہیں پر بھی آرگنائزڈ ایجوکیشن نہیں ہے، آرگنائز سیکٹر ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹ از دا میجر ریزن جس کی وجہ سے بہت سارے ماسٹرز کیے ہوئے لڑکے وہ بیچارے پریشان ہیں. انپلائمنٹ. فار ایگزامپل ابھی آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی فائنینشیل جو حالت ہے وہ ہم خبروں کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں علی صاحب، چیزیں جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے. اب یہ بینک، اور اس میں جو سب سے بڑی بات کی جا رہی ہے وہ یہ جی 15 لاکھ کے قریب جابس چلی گئی. میرے بہت سارے قریبی دوست ہیں جن کے جو بزنس آنرز ہیں وہ بیچارے، اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ فیکٹریاں نہیں چلا پا رہے ہیں. ان کی 4 شفٹ چلتی تھی تو اس میں سے آدھی رہ گئی ہے، اس پہ 3 بند رہ گئی. اب اگر یہی آپ نے انٹرپرینورشپ کو یا بزنس کے لیے کوئی سرٹن فیلڈ ہوتی کہ یار یہ سرٹن ڈگری آپ نے کرنی ہے، یہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. ابھی سر لنڈن کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ اگر کسی نے نائی بننا ہے، باربر بننا ہے، ہیئر اسٹائلسٹ بننا ہے تو اس کے لیے بھی پراپر جو ہے وہ ایک سلیبس ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن لائسنس ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں. یہاں پہ آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ڈرائیونگ اسکول کے اندر داخلہ لیں، 2000 روپے فیس دیں، یا پھر آپ جو ہے وہ بچہ جمہورہ بن جائیں کسی ڈرائیور کے، اور اس سے جو ہے وہ اگر آپ نے ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور بننا ہے وہاں پہ پراپر لائسنسنگ ہے، پراپر ایک سسٹم ہے. تو ہمارا پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی بچوں کے اندر ابھی بھی شاید فیوچر میرا کیا ہوگا، میں کیا بنوں گا. ہم بچپن میں کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، پولیس میں جاؤں گا، فوج میں جاؤں گا، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا جی میں اکاؤنٹس کی جاب کروں گا، میں سیلس کی جاب کروں گا، میں آپریشنس کی جاب کروں گا. وہی سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ حاصل نہ کر پانے کی وہ جو ایک پرابلم ہے. سب سے ایک بڑا پرابلم آج کا، اور اس کے اوپر بھی یہ دوسرا کوشچن مجھے دیا گیا. یہ ایک فیمیل ہے یونیورسٹی آف سرودہ میں، وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں اس وقت اپنا کر رہی ہیں ڈپلوما وغیرہ. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب میں نے کئی مرتبہ خود کو فیل کیا کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، لیکن جب بھی پبلکلی خود کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. تو یہ کیا، اس فیئر کو ہم کیا نام دیں گے؟ وہ کانفیڈنٹ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ نہیں ہے تو وہ واقعی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پریکٹس سے جو ہے نا وہ کانفیڈنس آتا ہے. صحیح. اور کانفیڈنس آنے سے پہلے آپ کے دماغ میں نالج، ایکسپوجر، مختلف ایکسپیرینسز یہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جو ٹینکی ہے نا جب وہ فل ہو تو آپ ہلکا سا بھی نلکا کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت اسپیڈ سے پانی نکلتا ہے. اگر آپ کی ٹینکی خالی ہے یا اس کے اندر کم پانی ہے تو آپ نلکا جتنا مرضی گھماتے رہیں پانی کم ہی نکلے گا. تو اپنی ٹینکی فل کرنے کی ضرورت ہے. ٹینکی جو ہے نا وہ 5 طریقے سے فل ہوتی ہے. آپ جب مختلف تجربات کرتے ہیں زندگی میں
آپ یہ سوچیں کہ ہر ہفتے میں میں نے کوئی نیو ایکسپیرینس کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ روٹین کا ایکسپیرینس کرتے ہیں سیم ایکسپیرینس آپ کو وہ ایکسپوجر نہیں دیتا. ایکسپوجر آپ کو تب ملے گا جب آپ روٹین سے ہٹ کے کوئی نیا کام کریں, نئے لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں, نئی کتابیں پڑھیں گے, آپ نئے علاقوں میں جائیں گے, نئے نیو کانسیپٹس سیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ کی ٹینکی فل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ٹینکی فل ہو تو آپ اسٹیج پہ 1000 لوگ کے سامنے آئیں, 200 کے سامنے آئیں, تو آپ کا کانفیڈینس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ باقی یہ جو پبلک اسپیکنگ میں جو کانفیڈینس کی بات ہے, یہ 2-4 ٹائم کی پریکٹس ہوتی ہے بس, کیونکہ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے انسان کو. وہ ہیزیٹیشن جب ٹوٹتی ہے تو وہ آپ صحیح پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کا جو نالج لیول ہے, جو ایکسپوجر لیول ہے, وہ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے, پھر جا کے آپ جہاں بھی بیٹھ کے جو مرضی بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آنسر دے دیا گیا. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے, کلپ دیکھیں گے, اس میں میں ویسے ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. ان کی بات 110% ٹھیک ہے کہ جب تک آپ کریں گے نہیں نا تب تک تو آپ بھول جائیں نا کہ آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. اور تھریٹیکلی آپ جتنی مرضی چیزیں کر لیں. مجھے اپنی پہلی تقریر آج بھی یاد ہے کہ وہ مدرسے کا نا وہ بزم ادب ہوتا تھا ہر ہفتے, تو وہ مجھے درود شریف کی فضیلت پہ کہا گیا کہ جی آپ کچھ بولیں. تو وہ میں اس میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جی وہ ایک بزرگ جو تھے وہ جنگل میں گئے اور وہ پانی کا کنواں تھا, تو وہ پانی کے کنویں کو میں بار بار کوا بول رہا تھا اسٹیج کے اوپر, اور وہ جتنے بھی سامنے لوگ تھے نا وہ سارے مجھے ہنستے ہوئے نظر آتے رہے آخر تک. اور ہوتا کیا ہے کہ اور اس کے بعد پھر ہر بار ہم نے ایک مینٹل بیریئر تھا کہ یار ابھی 10 بندوں کو ایڈریس کیا ہے, پھر 100 کو کیا ہے, پھر 200 کو کیا ہے, اور پھر جب ہم موبلنگ کے لیے میں کام کر رہا تھا تو ہم نے 12-15 ہزار لوگوں کو بھی ایڈریس کیا اور ہمیں کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. اچھا پھر جب آپ مقرر بن جاتے ہیں تو اس سے بھی چیزیں کافی ہیں. مطلب میرا اگر اسی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے تو میرا باڈی لینگویج اور علی صاحب کے باڈی لینگویج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اینڈ دی ریزن فار دیٹ از کہ انہوں نے یہ جو نان رسپانسو آڈینس ہے نا, اس کو بہت بار فیس کر لیا ہوا ہے. میں جب پہلی بار کیمرے کو فیس کر رہا تھا, ابھی تو بہت پرانی بات نہیں ہے, کیمرے کو ویسے تو ہم نے آڈینس کے ساتھ فیس کیا ہے, لیکن جب آپ انڈیویجولی ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے نا 3 لوگ 4 لوگ یا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اور آپ کیمرے کو فیس کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں. آپ ایک نیا چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ کا گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک نالج کا ذخیرہ اس سرٹن جس چیز پہ بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ بولتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ان کی والی بات کہ کانفیڈنس کم ود ایکسپیرینس اینڈ نالج, اور نالج بھی جو ہے وہ میرے خیال میں بک سے زیادہ ان کی شروع میں جب ہم بھی آف لائن گفتگو کر رہے تھے تو وہ جب آپ قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ دنیا میں سیر کرو اور دیکھو, جب تک آپ نہیں کریں گے تو اوبیسلی ٹریول سے بھی سٹریس کم ہوتا ہے. لیکن ٹریول ایک بہت بڑا سورس ہے اسٹریس کم کرنے کا. اسٹریس میں آپ نے سب سے پہلے 2 کام میجر کرنے ہوتے ہیں. جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو اسٹریس ہے ایک تو ان سے دور ہو فوراً. دوسری بات جو علاقہ ہے اس سے بھی آپ دور ہو جائیں. کیونکہ جو اسٹریس ہے نا اس کا ایک اورا ہوتا ہے, وہ اورا آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ اس نے جکڑا ہوگا. اس اورے کو فوراً چھوڑیں اور اپنے شہر سے باہر چلے جائیں. جیسے ہی آپ باہر جائیں گے تو آپ کو اسی وقت ہی آپ کو 50% تک ریلیف تقریباً مل جائے گا. کیونکہ آپ کا مائنڈ ایک دم شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر آپ وہاں جائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو مختلف نظارے نظر آئیں گے, مختلف ڈفرینٹ لوگ نظر آئیں گے, مختلف کھانے کھائیں گے آپ, مختلف شاید کلچر بھی وہاں پہ آپ کو ملے. تو آپ کا جو ایک اسٹریس لیول تھا جو کہ بالکل اس علاقے اور ان لوگوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا, وہاں سے آپ نکل کے آپ ایک نیو ورلڈ میں آ جائیں گے. جو دنیا میں جو بڑے بزنس مین ہیں جب انہوں نے بڑے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے مختلف چلے جاتے ہیں سیاحتی مقامات پہ, یا جہاں پہ کوئی پلیئر لیول ہو جہاں پہ وہاں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے سوچ پاتے ہیں. اگر ہم وہیں پہ ہوں تو ہمیں اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اسی لیے جتنے بھی ٹاپ 500 فارچون کمپنیز کے CEO ہیں ان کا اگر آپ آفس دیکھیں تو وہ 100 فلورز پہ بناتے ہیں اپنا آفس, بالکل اونچائی پہ بناتے ہیں. بالکل. اور ڈسیزن کو وہاں پہ آ رہے تھے کیونکہ ڈسیزن لیتے ہیں کہ ان کی جو شیشہ ہے نا سارا شیشہ ہوتا ہے
और वो नजर आ रहा होता है उस पे, खुला आसमान नजर आता है उनको बादल नजर आ रहे होते हैं, दुनिया उनको नीचे नजर आ रही होती है। एग्जैक्टली तो वो कहते हैं कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग जो है ना वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो वो काम आप करें तो आपका स्ट्रेस सर अभी बल्कि ये कुछ ही ऐसा पहले जिस जगह पर मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेरा कैबिन चेंज किया। अब वो जिस जगह पे मुझे चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो उसके बिल्कुल सामने ऐसे दीवार थी। तो मैंने जाके उनके जो मैनेजर अपने उनसे मैंने ये कंप्लेंट कर दी कि भाई मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा। तो कहते सामा ये ज़रा अच्छी प्लेस है, यहाँ पे एसी की हवा भी बड़ी अच्छी आती है, ये भी होता है। मैं कहा नहीं, मुझे सामने देखना है। तो क्योंकि पहले जो मेरा कैबिन था उसके बिल्कुल सामने विंडो थी और विंडो के उस तरफ ग्राउंड्स थे और ग्रीनरी थी। तो एग्जैक्टली ये बड़ी आपकी बात बिल्कुल। अच्छा, मैं अगेन मतलब मैं शायद इस इंटरव्यू के अंदर मेरे सब में यही बात होगी कि मैं इनको सेकंड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अल्टीमेटली दिस इज समहाउ मेरा जाती ख्याल ये है कि जब आपकी सीनरी चेंज होती है ना, मिसाल के तौर पे ये कमरा है ना, तो इसके अंदर ये एक सर्टेन सेटिंग है। अगर ये सेटिंग आज चेंज हो जाएगी ना, तो ये मुझे अजनबी सा लगेगा। सो वो आपके दिमाग में वो एक अजनबियत का जो एहसास होता है वो आपको आपकी करंट रियलिटी से कुछ जुदा कर देता है, थोड़ा सा दूर कर देता है। और दैट इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से आप वो जो बैगेज आप कैरी कर रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों का या बड़ी चीज़ों का भी, वो फॉर सर्टेन टाइम। मेरा अपना एक रूटीन ये है जो कि जब से कारोबार शुरू किया है वो शायद ख़त्म होना शुरू हो गया है। ये इस साल के अंदर पिछला क्वार्टर मैंने मिस किया, बट मेरा प्लान ये होता है कि मैं शायद सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं करता, लेकिन 3 महीने के बाद मैं फ़ोन शोन बंद करके कोई 15-20 दिन के लिए निकल जाता हूँ, साउथ निकल जाता हूँ या नॉर्थ निकल जाता हूँ। ये बता दें मुझे। अभी मज़े की बात यह है कि शबीर साहब के भाई की जो है वो एनिवर्सरी थी डेथ की, वो ख़त्म था पिछले दिनों, उसकी वजह से हम नहीं जा सके, वरना हमारा 30th को प्लान था जाने का। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जो आपके 7-8 दिन होते हैं वो शायद आपके पूरे क्वार्टर के सबसे बेहतरीन दिन होता है। ठीक है। और उसकी मेजर रीज़न ये है कि आप पहले दिन बेशक आप जाते हुए सोच रहे हो कि यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन जब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो ना, तो यू फॉरगेट एवरीथिंग। आप उस डेस्टिनेशन में ऐसे महव हो जाते हैं कि आप सारी चीज़ें। बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि क्योंकि रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से आप अभी भी किसी भी जो मेंटल साइकोलॉजी का कोई भी डॉक्टर है या इवन साइकेट्रिस्ट के पास भी आप जाते हैं, तो जो मेजर चीज़ वो आपको कहते हैं कि जनाब आप कोई जो है ना वो मेडिटेशन, अभी अली साहब ने मेडिटेशन का जिक्र किया, बाकी लोगों का मेडिटेशन तो डिफरेंट होगा, लेकिन कुरान पाक की नस है कि अला बिज़िक्र ला तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और मेरे ख्याल में जब आप कुरान मजीद के एक हुक्म को पूरा कर रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। पहली बार अदब से शनासाई हुई गुलिस्तान, एक किताब है शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की। शेख सादी की लाइफ जो है वो इस तरह से गुजरी कि उन्होंने 30 साल पढ़ा, फिर 30 साल ट्रैवल किया। ठीक है। ट्रैवल करने के बाद आगे पढ़ाना शुरू किया, पढ़ने के बाद नहीं पढ़ाना शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उनकी सुन्नत मुबारक है कि उन्होंने हिजरत फरमाई और उसके बाद फिर वो डिफरेंट। अच्छा, फिर आपके सिस्टम के अंदर आपके जो कॉर्पोरेट सिस्टम्स हैं, अभी अगर आप बात कर लें आपकी, वो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है जी, अवे डे। ठीक है, यू गो अवे फॉर सम टाइम। आपको आपके जितने भी आप साइंस को देख लें, आप दीन को देख लें, और आप अगर दुनियावी मामला को भी देख लें, तो ये जो सैर करने वाला मामला है, निकलने वाला मामला है, कि अगर आप कारोबार में इतने ही मसरूफ हैं कि आप टाइम बाहर किसी और शहर में नहीं कर सकते, तो अपने शहर से ही बाहर चले जाएं, बिल्कुल ठीक। सबब में चले जाएं, पेरीफ्रीज में चले जाएं, लेकिन जाएं जरूर। सर मेरी आपसे जो मुलाकात जिस शख्सियत ने करवाई है, मेरे अपने कज़न है हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी उनका नाम है। तो आज सुबह जब मैंने हुज़ैफ़ा को बताया कि मैंने आज अली साहब से मिलना है, तो मुझे हुज़ैफ़ा ने बहुत रिलैक्स किया अली साहब के बारे में। यार आपकी करीब 1-2 दफ़ा शायद मुलाकात है उनसे, तो मुझे कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल परेशान हो अली भाई, बहुत और एक माइंड है, बहुत आपको वो अच्छा लगे, बड़ा फ्रेंडली है एक उनका मोड। तो मुझे मतलब खुद भी आइडिया हो गया व्हाट्सएप पे आपसे बात करी। अच्छा, हुज़ैफ़ा का एक क्वेश्चन था आपके लिए कि कौन सी बुक आप यूथ को सजेस्ट करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के दोस्तों से, कि जिसको पढ़ के वो ये फील कर सकेंगे जी हम जी अब जो है ना, मैं जो काफ़ी हद तक जो मेरा अंदर वाला जो फियर है ना फेलियर का, वो कम हो चुका है या ख़त्म हो चुका है।
میں نے اپنی زندگی میں نا بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی، لیکن میری 2 فیوریٹ کتابیں رہی ہیں. ایک فائز حسن سیال صاحب کی دا روڈ ٹو سکسیس، جس کی وجہ سے میں کتابیں پڑھنے کی طرف اور علم کی طرف میرا رجحان زیادہ بڑھا. اور دوسری پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی کتاب ہے مجموعہ پروفیسر احمد رفیق اختر. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دونوں کتابیں پڑھ لیں تو پروفیسر صاحب کی کتاب بعد میں پڑھیں تو فائز صاحب کی کتاب پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کی ایک بنیاد بن جائے. اس کے بعد وہ فلاسفیکل زیادہ، اور یہ کتاب جو ہے آپ کو لائف کی ڈائریکشن اور سکسیس کے حوالے سے ایک بہت اچھی گائیڈ لائن دیتی ہے آپ کو. جو ہمارے دماغ میں بہت سارے مس پرسیپشنز ہیں نا، مس کنسیپشنز ہیں کہ جی ہمیں اللہ کی وجہ سے کامیابی ملے گی، یا میری قسمت بڑی خراب ہے، میرے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، میں تو غریب خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں، یا میرے نصیب میں ہی نہیں ہے یہ. اس طرح کی جو باتیں موت کا ذکر بہت کیا جا رہا ہے کہ مطلب مجھے میرا مر جانا ہی بہتر ہے. آج کل یہ میں نے 3 to 4 اسٹوڈنٹس تھے کہ منہ سے خود مر جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ویسے وہ کوئی ایسی کوئی شخصیت تو نہیں ہے نا کہ جن کا مرنے سے کوئی دنیا یا ملک میں کوئی فرق پڑے گا. تو اگر مر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، مر جائے. بالکل ٹھیک. اچھا میرا ماننا یہ مرنے والی بات ہے، اس کا تو منع کیا گیا ہے موت مانگنے سے، لیکن موت کو یاد کرنے سے کی تلقین کی گئی ہے. اس میں وہ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو موت کو یاد کرنا ہے یہ آؤٹ آف سورو ہے یا اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. ایز اے موٹیویشن جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کی کنجی ہے اور نماز کے بارے میں فضیلتیں ہیں، پہلا سوال اس کا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ ماری جائے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے خیر الامور اوسطها کہ درمیانہ روی رکھیں اپنی لائف کے اندر. کتابیں میں کوئی سرٹن کتاب، میری خیر فیوریٹ کتاب شہاب نامہ ہے سر، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، دیکھیں جس نے بھی وہ کتاب لکھی ہے اس کو ایک بار نہ پڑھیں. میں اکثر، مجھے کتاب پینے کا شوق ہے اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ 4تھی 5ویں بار میں جا کے کوئی بات سمجھ آتی ہے جو کہ پہلی بار میں دماغ میں نہیں بیٹھی اور وہ سمجھ نہیں آئی، 4تھی 5ویں بار میں جا کے سمجھ آنا شروع ہوئی. تو کتاب کوئی بھی پڑھے لیکن اس کو ایک بار نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اس کو بار بار پڑھیں. بار بار پڑھنا چاہیے. بالکل اسی طرح. And you will always learn something new. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سر ہمیں ٹائم دیا. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. یہ ہمارا آج کا شو تھا اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر، ہمارا اسپیشل پروگرام تھا. بہت سارے ریکویسٹ تھی اس کے اوپر، بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اس کے اوپر ایک پروگرام کریں. تو آج علی صاحب نے اپنے قیمتی، سر رانی جا رہا اس لیے بول رہا ہوں قیمتی اوقات میں سے جو ہمیں ٹائم سے نوازا. تو سر یہاں پہ ہمارے لیے کچھ اگر آپ میسیج کے طور پہ کچھ کہنا چاہیں گے، ہمارے ویورز کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے. ویسے تو کوئی زیادہ تر میسیجز لوگ مانتے نہیں ہیں، بہت سارے میسیجز دے دیے جا چکے ہیں سوسائٹی میں. تو میرے خیال سے تو میرا ہمیشہ سے آج کل میں جس فریز میں ہوں نا، میرے بھی نا فیزز آتے ہیں مختلف. کبھی بعض اوقات کانسیپٹ کے کسی دوسرے فیز میں ہوتا ہوں، کبھی بہت زیادہ فلاسفیکل ہو جاتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹریولنگ ایک ایسا عمل ہے جس پہ تمام اسکول آف تھاٹ ایگری ہیں. بہت سارے ایسے مذہب ہے، جیسے بہت سارے نان ریلیجیس جو ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اسی طرح کچھ لوگ سائیکالوجی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. کچھ لوگ فلسفے کو مانتے ہیں، کچھ سیلف ہیلپ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام جو اسکول آف تھاٹ ہیں دنیا کے وہ ٹریولنگ پہ متفق ہیں. مجھے آج بھی ابھی تک میں نے کوئی ایسا اسکالر یا کوئی ایسی شخصیت نہیں دیکھی جو ٹریولنگ کو کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں، ہاں سبھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹریولنگ کریں. میں نے یہ حساب لگایا کہ یہ جو اگر سب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ ایک نقطہ ایسا ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. سر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک ٹرپ پلان کریں گے، اسٹوڈنٹس کا ایک ٹرپ پلان کریں گے.